أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں چند گزارشات پیش کی تھیں۔ آج پھر میں زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق سامعین کے آگے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سامعین کرام، وہ انسانی معاشرہ کبھی فلاح و بہبود سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جس میں اقتصادی دولت کی تقسیم کا رواج ظالمانہ حد تک عدم مساوات پر مبنی ہو۔ جہاں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہو، اکثریت دن بدن غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہو، حاجت مندوں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے کوئی اجتماعی نظام نہ ہو، اس قسم کے معاشرے میں جہاں دولت مندوں کے دلوں میں کسابت و بے رحمی اور خود غرضی و بخیلی جگہ کر لیتی ہے، وہیں دوسری طرف معاشرہ کے نادار افراد میں بغض و کینہ اور حسد و عداوت کے امن سوز جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور آخر کار یہ بھڑکتی ہوئی آگ اس معاشرے کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسلام کا نظام حیات جو ایک نظام فطرت ہے اور فلاح انسانیت کا منبع ہے، اس نے اس خطرے کے سدباب کے لیے اپنے نظام میں زکوٰۃ کو ایک نہایت ہی اہم رکن کی حیثیت دی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت مالدار مسلمانوں سے ان کی دولت کا ایک حصہ وصول کرے اور اس رقم کو معاشرے کے ضرورت مند افراد میں تقسیم کرے تاکہ دولت اس طرح گردش میں رہے اور اس گردش دولت سے معاشرہ کو اقتصادی استحکام نصیب ہو۔ سامعین کرام، زکوٰۃ حکومت کے عائد کردہ ٹیکسوں کی طرح کوئی ٹیکس نہیں، بلکہ اسلامی نظام حیات میں نماز روزے کی طرح یہ بھی ایک فرض عبادت ہے جس کا اطلاق ہر صاحب حیثیت مسلمان پر ہوتا ہے۔ جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اس جذبے سے عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی دولت کا ایک مقرر حصہ معاشرے کی فلاح کے لیے دے رہا ہے۔ نہ وہ لینے والے پر احسان جتا سکتا ہے اور نہ وہ اس سے توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کا دست نگر ہو کر رہے۔ زکوٰۃ کا یہ نظام امت مسلمہ کے افراد میں قانون الہی کی پیروی کے ساتھ سخاوت و مروت، اثار و قربانی کے جذبات پروان چڑھاتا ہے۔ ان کے دلوں سے دنیاوی مال و دولت کی بے جا محبت، بخیلی اور خود غرضی کے رقیق جذبات
جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ زکوٰۃ ہر بالغ و عاقل مسلمان پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہو، اور اس کا اطلاق ہر مال و دولت، نقدی، سامان تجارت، مویشیوں یا چھوٹے چپایوں، پھل اور دیگر زرعی پیداوار پر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان کی مقدار ایک خاص حد یا نصاب سے زائد ہو اور وہ ادا کنندہ کی ملکیت میں مکمل 1 سال کا عرصہ رہے ہوں، سوائے زرعی پیداوار کے جس پر زکوٰۃ فصل کے موقع پر واجب الادا ہے۔ نصاب کی حد جائیداد کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف مقرر کی گئی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے اس پر بھی۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مال ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زرعی پیداوار کے نصاب کی حد بالخصوص گیہوں کے لیے 5 وسق یعنی تقریباً 26 من 10 سیر ہے۔ جانوروں کے سلسلے میں اونٹ، مویشی اور دیگر چوپایوں مثلا بھیڑ بکری کے متعلق نصاب کی حد ان کے جنس، تعداد اور قیمت وغیرہ کے لحاظ سے مختلف ٹھہرائی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی شرح قانون اسلامی کی روح سے مال اور دولت و نقدی اور سامان تجارت پر 40واں حصہ یعنی 2.5% سالانہ ہے۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفۃ الرسول اول چن لیا تو ساتھ ہی امت میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سلسلہ میں نبی احمد سہا اپنی کتاب اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کارنامے کی صفحہ 72 پر لکھتے ہیں، نجد اور یمن کے رہنے والے اور بعض دوسرے بدوی قبیلے اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ یہ ایک طاقتور جماعت ہے، لہٰذا یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں برتری حاصل کر لی جائے اور مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ لوگ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور صرف زبانوں سے کلمہ پڑھ کر انہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے تھے وہ انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، ہم اب ان کی پابندی نہیں کریں گے۔ ان لوگوں پر سب سے زیادہ گراں و مشکل جو چیز تھی وہ زکوٰۃ تھی۔ بہت سے قبائل نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر درخواست کی کہ ہم سے نمازیں پڑھوا لیجئے مگر زکوٰۃ نہ مانگیے۔ ان مرتدین کا فساد پورے ملک میں پھیل گیا۔ بگاڑ اور تباہی لانے والی ایک آندھی تھی جس نے عرب میں ہلچل مچا دی اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دین سے پھرنے والوں کے اٹھائے فساد کے زمانہ میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حالت بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح تھی جو سرما کی ٹھنڈی رات میں جب اوپر سے اولے اور
پانی برس رہا ہو گھر سے دور، تیز سائیں سائیں کرتی ہوا میں بیابان کے اندر بغیر چرواہے کے رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پر بھروسے کا جذبہ اس وقت بھی امتحان میں پڑ گیا۔ ان کے ارادے کی قوت کی آزمائش کا پھر موقع آ گیا۔ آپ نے شورا کا اجلاس بلا کر بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے رائے مانگی۔ سب نے رائے دی کہ مصلحت وقت یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی برتی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں بھی وہی کہتا ہوں جو دوسرے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر، تجھ سے تو مجھے اس بات کی امید نہ تھی۔ جاہلیت میں تو بڑا جرأت مند تھا، یہ کیا ہوا کہ اسلام لا کر خوار ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور دین کامل ہو چکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کی میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہی تھی کہ تشریحی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، وگرنہ عمومی وحی و الہام کا سلسلہ تو تا قیامت جاری و ساری ہے اور اس میں انقطاع ممکن نہیں ہے۔ آگے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا میرے جیتے جی اس میں کمی کی جا سکتی ہے؟ قسم اللہ کی، اگر زکوٰۃ کا ایک جانور بھی کوئی قبیلہ روکے گا یا اس رسی کے ٹکڑے کو بچا لے گا جس سے وہ باندھا جاتا تھا تو میں ضرور اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ارادے معلوم کر کے میرے دل نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ ملک کے چاروں طرف سے زکوٰۃ کی معافی کے لیے درخواستیں لے کر جو قاصد آئے تھے وہ ناکام و نامراد لوٹا دیے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ 11 جمادی الثانی 11 ہجری کو لشکر اسلام بڑی سرخ روئی کے بعد واپس آ گیا۔ خلیفہ اول نے حضرت اسامہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا، ان کے لشکر کو بھی انہی کے پاس چھوڑا اور خود اپنی قیادت میں مجاہدین اسلام کو لے کر مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم جا کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگے، اے ہمارے سردار اور خلیفۃ الرسول، کہاں جا رہے؟ میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، خدا کے لیے اپنی تلوار کو نیام میں کر لیں، خلافت کے مرکز میں بیٹھ کر جہاد کرائیں، سپاہ کا سالار بنا کر جس کو چاہیں بھیج دیں، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پھر اسلام کا یہ سارا نظام تباہی کی زد میں آ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کے جواب میں فرمایا، میں تمہارے مشورے کو غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن اب خدا سے لو لگا چکا ہوں، اس پر بھروسہ کر چکا ہوں، ہتھیار لگا چکا ہوں اور پر امید ہوں، بولو کیا اب بغیر لڑے ہتھیار کھول دوں؟ بتاؤ کیا اب امید توڑ دوں؟ اور جواب دو کیا اب خدا پر بھروسہ چھوڑ دوں؟ ان سوالوں کا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئے۔
سامعین کرام، خاکسار جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ہر ممبر سے مخاطب ہو کر آج کہتا ہے کہ آپ سب کو اولاً احمدیوں کے لیے، ثانیاً تمام مسلمانوں کے لیے اور ثالثاً تمام انسانوں یعنی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آج تک جن ہمارے احمدی مسلمانوں اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں نے دین اسلام کے اس تیسرے رکن یعنی زکوٰۃ کے بارے میں یا تو سستی کا مظاہرہ کیا اور یا پھر اسے پس پشت پھینک دیا ہے، ہم نے نہ صرف اس رکن اسلام یعنی زکوٰۃ پر خود عمل کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے، بلکہ اپنے تمام احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو بھی زکوٰۃ کی طرف توجہ دلانی ہے۔ آج جماعت احمدیہ میں اور عالم اسلام میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کا کیا حال ہے؟ آج امت مسلمہ کی اکثریت بھوک سے تڑپتی پھر رہی ہے اور امت میں غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں آپ سب کے آگے مملکت خدا داد پاکستان کی مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا اور اس ملک میں اسلام کے نام پر ہی مسلمانوں نے مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھایا ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ اس ملک کی نیشنل اسمبلی میں مسلمانوں کے ہی ایک مسلمان فرقہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ بھلا ایمان کے فیصلے کبھی اسمبلیوں میں بھی ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کیا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اس کا فیصلہ خود اس انسان نے کرنا ہے، نہ کہ اس کے متعلق لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہو، ہم وہاں کی اکثریت کے مسلمانوں کے بارے میں کسی ظالمانہ فیصلوں کو نہ صرف غیر منصفانہ کہیں گے بلکہ انہیں ظالمانہ بھی قرار دیں گے اور کسی قیمت پر ان کے اکثریت کے فیصلوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور فکر کے برخلاف کسی فرقہ کے لوگوں کے بارے میں اس قسم کے غیر منصفانہ اور ظالمانہ جمہوری فیصلے کو دنیا کا کوئی بھی مذہبی یا غیر مذہبی پڑھا لکھا اور شریف النفس انسان ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے سربراہوں اور عوام کو اس کا شعور بخشے۔ ثانیاً، پاکستان کی 67 سالہ تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جتنے بھی ملک کے سربراہ بنے ہیں، ان سب نے ملک کی دولت اور ملک کی وسائل کو اس بے دردی سے لوٹا کہ جس کے نتیجہ میں امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ ملک میں ایک طرف بھوک، ننگ اور خودکشیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اس ملک کے سربراہوں نے اس ملک کو اتنا لوٹا ہے کہ ان کی دولت کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ملک سے باہر اپنی ناجائز دولتوں کو محفوظ کرتے پھر رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، وہ معاشرے کبھی بھی فلاح و بہبود سے ہمکنار نہیں ہو سکتے جن میں مال و دولت کی تقسیم کا رواج ظالمانہ حد تک عدم مساوات پر مبنی ہو۔ میرا یہ عزم ہے اور آپ سب اپنے آپ کو میرے اس پاک عزم میں شامل کیجئے کہ ہم نے جماعت احمدیہ اور عالم اسلام میں مال و دولت کی تقسیم کے اس ظالمانہ رواج اور عدم مساوات کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت نیک ہے اور یقیناً نیک ہے تو ہمارے اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائے گا اور ہم اپنے اس نیک ارادی میں ضرور سرخ روح ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی ہر نیک کام کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ہر ممبر کو چاہیے کہ وہ اس نیک کام کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کرے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ ایک حدیث کے مطابق
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سامعین کرام، آج میں بھی اپنے تمام پیروکاروں اور مسلمان بھائیوں کے آگے یہی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کا مال پاک ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کے وارثوں میں شامل کیے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کو واضح ہو کہ ہم سب اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا دم بھرتے ہیں، جنہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اسے 3 دن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اسی طرح اپنی مرض الموت میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ، میرے گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہو، لیکن وہ میرے گھر میں پڑی رہے اور میں اس حالت میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، پس تو بقصد نصیحت کیا کر، تو صرف ایک نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر داروغہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو تیری نصیحت سے پیٹ پھیر جائے اور انکار کر دے تو اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ یقین ان سب کا ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر یقین ان سے حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سامعین کرام، اب میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق آپ لوگوں کے آگے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انفاق کے معنی ہے کسی شے کو خرچ کرنا یا لگا دینا یا کھپا دینا وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم یہ خرچ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق بطور نیک کام یا بطور کار خیر کرتے ہیں تو یہ انفاق سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اپنے وسیع مفہوم میں انفاق صرف مال خرچ کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر اس شے کے خرچ کرنے کے لیے آتا ہے جس پر انسان کا تصرف ہو۔ مثال کے طور پر مال کے علاوہ جسمانی صلاحیت اور طاقت، املاک، اولاد، دماغ و عقل، عزم و ہمت اور جو بھی انسان کو وسائل میسر ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا لگا دینا، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 میں حکم فرماتا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس میں سے جس پر تمہیں خلافت یعنی یہ عارضی اختیار دیا گیا ہے اس دنیاوی زندگی میں۔ پس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخلص مومنوں کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ کو ان کی خاص صفت قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس قسم کے اخراجات کی دو بڑی قسمیں یا دو بڑی مدات ہیں۔ ان میں ایک تو صدقہ ہے، اور یعنی صدقہ کے تو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان پر خرچ کیا جاتا ہے یہ صدقہ۔ اسی طرح دوسری جو ہے قسم ہے یا مد کہہ لیں، وہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کے غلبہ کے لیے اپنے مال کو اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 میں ان دونوں مدات کے حوالہ سے فرماتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے وہ بڑھا دیا جائے گا، یعنی جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے بطور صدقہ یا بطور قرض حسنہ، یعنی دین کی خدمت کے لیے وہ دیں گے، تو وہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے ایک بہت بڑا باعزت اجر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہی سامعین کرام کو واضح رہا ہے کہ اس کی 4 بڑے فوائد ہیں، یعنی یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے 4 جو ہیں بڑے بڑے فوائد، تو بہت سارے ہیں، میں 4 کا اب یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ اولاً انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ان بادیہ نشینوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربتوں کا ذریعہ اور رسول کی دعائیں لینے کا ایک سبب سمجھتے ہیں۔ سنو کہ یقیناً یہ ان کے لیے حصول قرب کا ذریعہ ہی ہے، اللہ ضرور انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے من میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ گزیں ہو جائے، اور جب تک انسان کے دل سے دنیا اور مال کی محبت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے سامعین کرام، تو پھر اس کے بعد دنیا اور مال اور اولاد کی محبت خود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا پھر اپنے رب کے حوالہ سے یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہ ایک الہامی مصرع ہے جو ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، الہام ان پر یہ بات نازل ہوئی، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یعنی اس کی یہ کیفیت انسان کی پھر ہو جاتی ہے
یا ایک اور کسی شاعر نے ایک اچھے ایک شعر کہا ہے، وہ یہ ہے، حسن بھی آپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ شاعر کہتا ہے. پتہ نہیں شاعر نے کس سیاق و سباق میں یہ الفاظ کہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعر نے اسی سیاق و سباق میں کہے ہوں گے کہ حسن بھی آپ ہیں، عشق بھی آپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں. دوسرا جو فائدہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا اولین اور لازمی مظہر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے، تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو اللہ یقیناً اس کو خوب جانتا ہے. ثالثاً جو تیسرا بڑا فائدہ ہے واضح ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ منافقت کا بہترین علاج ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے منافقت، یہ انسانوں کو چمڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس منافقت کی حالت میں بڑے ایزی رہتے ہیں، ہر طرف جا کر بس یس یس کرتے رہتے ہیں، دل میں ان کے کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ منافقانہ یہ سٹیٹ ہوتی ہے، اور یہ منافقت انسانوں پر بڑا حملہ کر بیٹھتی کہتی ہے، اور لوگ اس سے مفلوج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس قسم کی منافقت کا بڑا مؤثر علاج ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ منافقون میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں تو یہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مدت اور دی ہوتی، کاش مجھے تو نے تھوڑی سی ڈھیل اور دی ہوتی تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. اور اللہ کسی جان کو، سامعین کرام آگے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کسی جان کو جب اس کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیا کرتا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. چوتھا جو فائدہ ہے اس کا انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اس کی آیت نمبر 196 میں فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو بچاتے پھریں گے، اپنے مال کو چھپاتے پھریں گے، جوڑتے پھریں گے،
تو یقیناً یہ ہماری افعال ایسی ہیں مال اکٹھے کرنے کے اور انفاق فی سبیل اللہ سے بھاگنے کی کہ یہ جو ہلاکت کی راہیں ہیں ہمیں یہ کام ہلاکت کی طرف لے جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنی جو کمائی کی دولت ہے یا جو چیزیں ہیں جو رزق ہے ہمارے پاس کمایا ہوا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس قسم کی ہلاکتوں سے بچیں گے اور اللہ کی رضا کے وارث بنیں گے. قرآن کریم میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا 16 بار حکم دیا ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں کے آگے صرف ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوما لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر جھنجھوڑنے کے مفہوم میں ہمیں نصائح بیان فرمائی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہمیں ہر حال میں، جو بھی حال انسان کی ہو، تنگی ہو، اچھے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کے کام جو ہیں ان کو اپنا جاری رکھیں جتنی ہمیں طاقت ہو، استطاعت ہو. خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے حالت بیان فرمائی ہے کہ جو ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کو نہیں بھولتے، اس کی محبت میں، اس کی رضا جوئی کے لیے جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح رات اور دن اور پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کے کام کرتے رہو، دونوں طرح.
جیسا کہ وہ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 275 میں فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف اپنے پیروکاروں کو توجہ دلائی ہے۔ میں یہاں پر 2 متفق علیہ احادیث پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامعین کرام مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تم اس زمانے میں دو جب کہ تم تندرست ہو، اور ایسا نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق میں آ جائے اور تم مرنے لگو تب تم صدقہ کرو اور کہو کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا، اس لیے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث جو ہے یہ بھی متفق علیہ کی حدیث ہے، تو یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے اللہ کی راہ میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، سامعین کرام، ملفوظات جلد 8 صفحات 318 اور 319 پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے حوالہ سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہے اور اس میں سب کے سب شریک ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آ جاوے تو کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتا ہے۔ گھر میں 10 روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے آ کر صدا کی تو 1 روٹی اس کو بھی دے دے گا۔ یہ امر زیر ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبعی خاصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں مما رزقناہم ینفقون عام ہے، اس سے کوئی خاص شے، روپیہ، پیسہ یا روٹی کپڑا مراد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ غرض یہ انفاق عام انفاق ہے اور اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں، اور اس لیے یہ انفاق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فطرتی، دوسرا زیر اثر نبوت۔ فطرتی تو وہی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہو یا ننگا ہو آ کر سوال کرے اور تم اسے کچھ نہ دو، کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مما رزقناہم روپیہ پیسے سے مخصوص نہیں، خواہ جسمانی ہو یا علمی، سب اس میں داخل ہے۔ جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے تحت ہے، مال سے دیتا ہے وہ بھی داخل ہے، طبیب ہے وہ بھی داخل ہے، مگر بموجب منشا ہدی للمتقین ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں قرآن شریف اسے لے جانا چاہتا ہے، اور وہ مقام ہے
کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، اور یہ للہ وقف کہلاتا ہے۔ اس حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں مما رہتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک وہ مما کی حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچتا جو قرآن مجید کی ہے۔ لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود، اس کا ہر فعل، ہر حرکت و سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے وقف ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مما رزقناہم ینفقون کا کمال یہی ہے جو ھدی للمتقین کے منشا کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سامعین کرام میں دعا گو ہوں کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کو صرف روپے پیسے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اسی پہ میں اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔